کوشش یہ کرنا کہ زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے. تو مسلمان تو ایسا ہوتا ہے نا. تو قرآن کریم جو ایک امانت ہے ہمارے پاس، جس جانب آپ نے بھی اشارہ فرمایا، انٹرو میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی. ایک مسلمان کو، ایک اہل ایمان کو قرآن کریم کیسا دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ امانت دار ہے، یعنی کیا وہ امین ہے. قرآن کریم کو اس نے حرز جاں بنایا ہوا ہے. دین کی اہمیت اس کی نگاہ میں، اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں ہم 10 طرح کے عہد کرتے ہیں، کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اب اس کو اور ذرا آگے اگر بڑھا لیں، میں تمام یہ گفتگو آپ سے سننا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تو یہ سب عہد ہے نا ڈاکٹر صاحب، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے. تو یہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں. یہ تو قولی اقرار، عملی انکار، کیا یہ امانت میں غداری نہیں ہے؟ 100% غداری ہے. میں اگر اس کو بالکل برملا کہوں اور واضح انداز میں یہ بات کہوں، جب آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے تو یہ آیت تو زندگی کو ہر اعتبار سے اپنے حصار میں لے لیتی ہے. اس میں کوئی بھی جز انسانی زندگی کا خالی نہیں رہتا، باہر نہیں رہتا. اس اعتبار سے ہم یہ بات اپنی مجلسوں میں کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے. میں اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کرتا رہتا ہوں کہ ہم جب کسی شخص کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم اسے دین کا اور عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کا کام سمجھتے ہیں. لیکن مجھے بہت کم، شاید ہی کبھی ایسا موقع ملا ہو کہ میں نے سنا ہو ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہوا مال بیچ رہا ہے، مال خرید رہا ہے، اور وہ اس نیت سے جا رہا ہو جیسے کوئی شخص نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے. کوئی ایک شخص اپنے دفتر میں اپنے کام کو، اپنے جاب کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہو اور وہ اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا ہو کہ میں بھی ایک عبادت کو پورا کرنے کے لیے اس طرح جا رہا ہوں جیسے مسجد کی طرف جاتا ہوں. کیونکہ ہماری زندگی کا تو ایک ایک قدم عبادت ہے اور ایک ایک کام عبادت ہے. اللہ نے تو ہمارے کسی کام کو عبادت سے خالی ہی نہیں کیا. یہ اس کا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ بس جو بھی میں کام کروں، اگر ذہن میں صرف یہ خیال آ گیا کہ میرے رب نے یوں کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اس طرح فرمایا تھا اور اس طرح کرنے کا حکم دیا تھا، بس اسی لمحے وہی کام عبادت پہ شامل ہو جائے گا. ایک بس کا ڈرائیور، ایک ٹرک کا ڈرائیور، ایک کسان بیج بونے والا، ایک تاجر جو ہے وہ امپورٹ کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا، ایک جج، ایک وکیل، جہاں جہاں جتنے شعبے ہیں، کتنا آسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور شیطان کی ایک بہت بڑی چال جو چلی اس نے ہمارے علماء کے دلوں میں، ہمارے دانشوروں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ دین ان 5 6 7 8 کاموں کا نام ہے، اس کے بعد تم فارغ ہو. اور اس کی بنیاد پر وہ خیانتوں پر خیانتیں کر رہا ہے اور 4 5 کام کرنے کی صورت میں وہ مطمئن ہو گیا ہے کہ ہم نے امانت کا حق ادا کر دیا.